نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماہ مبارک کی یہ آخری رات ہے۔ رات سے متعلق اور عید سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ آخری رات اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ رمضان کی آخری رات ہے۔ کس کو معلوم کہ آئندہ رمضان کسے ملے یا نہ ملے۔ جس طرح آخری تراویح پڑھی یہ سمجھتے ہوئے کہ ممکن ہے زندگی کی آخری تراویح ہو، اسی طرح ممکن ہے کہ زندگی کی آخری رات ہو۔ اس اعتبار سے اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو وصول کرنا چاہیے۔ پھر جمعہ کی رات بھی ہے، دو فضیلت ہے، رمضان کی رات بھی ہے اور جمعہ کی رات بھی ہے۔ ابن رجب حنبلی کا تجربہ یہ ہے کہ اگر رمضان اور جمعہ کی رات جمع ہو جائے تو امکان ہے کہ وہ شب قدر ہو، اور تاخرات ہو تو زیادہ قوی ہے۔ بہرحال شب قدر ہو یا نہ ہو، رمضان کی آخری رات ہے، اس کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد عید کی رات ہے۔ عید کی رات کے متعلق ابن ماجہ شریف کی روایت، جو آدمی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کرتا ہے تو جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہوں گے، دل مر جائیں گے، اس دن ان کے قلوب زندہ رہیں گے جو ان دو راتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ عام طور پر عید کی خوشی ہوتی ہے، اور عید کی خوشی دن میں نہیں ہوتی ہے، چاند دیکھنے سے ہی عید کی خوشی شروع ہو جاتی ہے۔ جب عید کی خوشی ہوتی ہے تو رات ہماری خوشی میں ایسے ہی چلی جاتی ہے۔ عام طور پر کپڑوں کی تیاری میں، عید کی تیاری میں، ادھر ادھر کے کام کاج میں ہماری یاد گزر جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے وہ خوش نصیب بھائی ہیں جو اعتکاف کرتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ عید کی رات کو بھی عبادت میں گزاریں، اور عام مسلمانوں سے بھی گزارش ہے کہ عید کی رات کا کچھ نہ کچھ حصہ بہت اچھا ہے کہ عبادت میں گزاریں۔ کم سے کم اتنا تو ضرور کرے کہ عید کی رات کو مغرب اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز عید کے دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، اور اس کے بعد تہجد کا ہمارا معمول ہے، اگر کچھ دیر پہلے اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ عید کی رات کو وصول کرنے والا ہوگا۔ لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ عید کی رات کا زیادہ حصہ بھی عبادت میں گزارتے تھے، لہذا جتنا وقت مل جائے عید کی رات بھی عبادت میں گزارے۔ اس کے بعد عید کا دن ہوتا ہے۔ عید کے دن میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ عید کے دن کے کچھ مستحبات ہیں۔ ایک مستحب یہ ہے، عید کے دن جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اٹھیں۔ اگر ہم تہجد کی غرض سے اٹھیں گے تو ماشاءاللہ یہ فضیلت خود بخود حاصل ہو جائے گی، صبح صادق سے پہلے اٹھنے کا اہتمام۔ ماشاءاللہ آج کل 5:35 پر صبح صادق ہے، تو اگر 5 بجے بھی اٹھ جائیں گے تو ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو عید کے دن ایک پہلی سنت ہے، پہلا مستحب ہے کہ آدمی علی الصبح جلدی اٹھے، اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو یہ معمول ہے کہ رمضان میں جو وقت ہوتا ہے عید کے دن بھی وہی وقت رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو غسل کرنے میں سہولت رہے، تو جلدی ماشاءاللہ عید کے دن فجر کی نماز بھی ہو جائے گی، تو یہ مستحب بھی ادا ہو جائے گا، جلدی اٹھنا بھی، تہجد پڑھنا بھی، اور جلدی فجر کی نماز ادا کرنا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عید کی تیاری میں لگ جائے۔ عید کی تیاری میں مستحب یہ ہے خوب اچھی طرح غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد اپنے پاس جتنے بھی کپڑے ہیں اس میں جو سب سے اچھا اور عمدہ کپڑا ہو اس کو پہنیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر ماحول یہ ہے کہ عید کے لیے مستقل نیا کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اگر نئے کپڑے بنائے تو نئے پہنے، کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو ہمارے پاس جتنے کپڑے ہیں اس میں جو سب سے عمدہ ہو، سب سے اچھا ہو، سب سے بڑھیا ہو اس کو پہنے۔ خوشبو لگائے، بدن کو بھی خوشبو لگائے، کپڑے کو بھی خوشبو لگائے، اگر خوشبودار تیل ہے تو سر میں بھی خوشبو لگائے۔ مسواک کرے، یعنی خوب اچھی طرح دانتوں کی صفائی کرے۔ مجمع کے اندر جانا ہے لہذا اگر برش وغیرہ سے، کولگیٹ وغیرہ سے بھی صفائی کر لے، اور ساتھ ساتھ میں اتباع سنت میں مسواک کا بھی اہتمام کرے، بہت اچھی چیز ہے۔ تو غسل کرے، غسل کرنے کے ساتھ جب وضو کرتے ہیں تو اس میں مسواک کا بھی اہتمام کر لیں، اور ساتھ ساتھ میں عمدہ کپڑا پہنیں گے۔ عمدہ کپڑا پہننے کے بعد خوشبو لگائیں گے،
خوشبو لگانے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے عید کی نماز کے لیے نکلیں گے. یہ نہیں کہ 7 بجے وقت ہے بیان شروع ہوگا اور 7:30 بجے نماز ہوگی، نہیں، ہم اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے فوراً عیدگاہ کی طرف نکلنا ہے جلدی. لیکن آج اللہ کی مہمانی کا دن ہے، لہذا عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا کھا کر نکلنا ہے. اللہ کا یہ عجیب معاملہ ہے. پورا رمضان اللہ نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا کہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا فرض ہے، کھانے کی اجازت نہیں. عید کا دن آیا تو اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے. جب اللہ کی طرف سے مہمانی ہے تو 2 چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر جائے اور عمدہ سے عمدہ کھانا کھائے، یہ بھی ہے کیونکہ مہمانی اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی حرام ہے. کیوں؟ جو آدمی عید کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے مہمان بنایا ہے، وہ اللہ کی مہمانی کو نکارتا ہے، اللہ کی مہمانی کا انکار کرتا ہے، اللہ کی مہمانی کو چھوڑتا ہے، یہ جائز نہیں. اس لیے عید کے دن عیدگاہ میں صبح جائیں گے اور جلدی جانے سے پہلے کچھ کھا لیں گے، کم سے کم 3 عدد مقدار میں، طاقت مقدار میں چھوہارے کھجور وغیرہ کھا لیں، یا اور کوئی بھی چیز ہو کھا لے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کھانا کھا لے اور کھانا کھانے کے بعد عیدگاہ جائے. جب عیدگاہ جانا شروع کرے تو آہستہ آہستہ آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتا ہوا جائے، عیدگاہ پہنچ جائے. ابھی دین کی بات شروع نہیں ہوئی ہے تو وہاں بھی یہ تکبیر پڑھتا رہے، آہستہ آہستہ پڑھتا رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر جب بات شروع ہو تو دھیان سے بات کو سنیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھے. اب نماز میں بھی آدمی ایک ہی مرتبہ نماز کا طریقہ سنتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 6-7 دن پہلے اس کی مشق کرے کہ بھئی ہمیں عید کی نماز کس طرح پڑھنی ہے، اچھی طریقے سے اہل علم سے معلوم کر لے اور اس کے بعد نماز کے طریقے کو سیکھ لے. پھر جب عید کے دن بیان کیا جائے تو دوبارہ اس کو تازہ کر لے، لیکن اس سے پہلے بھی سیکھ لینا چاہیے، مشق کر لینی چاہیے. ہو سکتا ہے ایک مرتبہ سننے میں ذہن میں نہ آئے، لہذا پہلے کسی اہل علم سے اچھی طریقے سے طریقہ سیکھ لے، اور عید کے دن عید کی نماز سے پہلے طریقہ بتلایا جاتا ہے وہ طریقہ بھی اچھی طریقے سے سن لے. اس کے بعد نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے بعد پھر خطبہ ہوگا. یہ خطبہ دینا سنت ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے، لہذا عید کی نماز کے بعد اپنی حیثیت پر بیٹھا رہے اور بیٹھنے کے بعد دھیان سے خطبہ سنیں. خطبہ سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد وہاں سے نکلنا ہے. نکلنے میں ساتھیوں کا خیال رکھیں. بہت بڑا مجمع ہے، ہمارے یہاں عیدگاہ کے 2 ہی دروازے ہیں یا ایک ہی دروازہ ہے، نکلنے میں دیر لگتی ہے، لہذا ایک دم سے نہ نکلے، پہلے لوگ بیٹھے رہے، پہلے پیچھے والے لوگ نکلے، پھر نکلے اس طریقے سے تاکہ مجمع نکلنے میں سہولت رہے. اچھا، اگر کسی کا صدقۃ الفطر باقی ہے ابھی تک ادا نہیں کیا ہے تو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، اتنی زیادہ تاخیر نہ کریں اور پھر عید کی نماز کے لیے آئے. اور بہتر یہ ہے ابھی 1 دن باقی ہے، ابھی ہی سے صدقہ فطر ادا کر لے تو بہت بہتر ہے. بہرحال عید کی نماز کے لیے ادا کی، عید کی نماز کو ادا کرنے کے بعد نکلنا ہے. نکلنے کے بعد اب ہمیں جانا ہے ہمیں گھر والوں کی طرف. بہت اچھا ہے، ہمارے راستے میں قبرستان بھی ہے، لہذا قبرستان بھی جائے. خوشی کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے، لہذا خوشی کے دن میں ہم اپنے زندوں کے ساتھ ملاقات کریں گے تو مردوں کے ساتھ بھی ملاقات کریں، ان کی قبر پر جائے، ان کے لیے اظہار ثواب کرے، دعائے مغفرت کرے. ہمارے یہاں ایک سنت یہ بھی لکھی ہے کہ ایک راستے سے جاوے اور دوسرے راستے سے آوے، یعنی عیدگاہ جانے کے لیے 2 راستوں کا انتخاب کرے. ایک راستے سے جاوے اور دوسرے راستے سے آوے. آنے کا راستہ تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں قبرستان پڑتی ہے، لہٰذا جانے کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لے. بازار سے اسکول کی طرف سے نکل کر چلے جائے، یا جس کو جہاں بھی جو راستہ پڑتا ہو وہاں سے چلا جائے اور عیدگاہ جائے. پھر عیدگاہ سے نکل کر دونوں قبرستان بھی جائے اور قبرستان جائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اچھا ہے کہ بھئی خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پر ہم اپنے زندوں کو یاد کرتے ہیں تو مردوں کو بھی یاد کر لے، لہذا قبرستان جائے اور اس کے بعد اپنے گھر آئے. اپنے گھر آ کر خاص اس بات کا اہتمام کرے، ہمارے گھر میں جتنے بھی ہمارے بھائی بہن وغیرہ ہیں سب سے ملاقات کرے، معافی طلبی کرے، اگر کچھ رنجش ہو تو اس کو دور کرے. ہمارے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، حسب موقع ان کے گھروں میں جائے، ان کے گھروں میں جا کر ملاقات کرے، ان سے معافی طلبی کرے. یہ سارے طریقے ہیں عید کے دن.
بہرحال عید کی اصل بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ عید کی نماز کو عیدگاہ میں پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ اب تو بارش کا زمانہ بھی نہیں ہے، عیدگاہ بھی بہت اچھی انتظام کر لیا ہے، بہت اچھی طریقے سے صفائی بھی ہو گئی ہے، لہذا ہر ایک آدمی عیدگاہ میں پہنچے گا اور عیدگاہ میں نماز ادا کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد صرف ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے مسجد میں عید کی نماز ادا کی ہے، ورنہ کبھی بھی عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی، ہر ہمیشہ آپ نے عید کی نماز کو عیدگاہ میں پڑھا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کو کہاں پڑھا؟ عیدگاہ میں جا کر پڑھا۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ دیکھو خوشی کا دن ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ خوشی کے دن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے کل بھی بتایا تھا، خوشی کے دن میں ایک تو یہ کیا کہ 5 نمازوں کے ساتھ ایک نماز اور لگا دی، عید کی نماز۔ پھر عید کی نماز کے لیے 2 چیز اور لگا دی۔ 5 نماز تو ہم اپنی مسجدوں میں، محلوں کی مسجد میں پڑھتے تھے، یہاں ایک نماز کو بڑھایا اور کہا مسجدوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد سے اور اپنی آبادی سے باہر نکلو اور عیدگاہ میں جا کر پڑھو، تو عیدگاہ میں پڑھنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا آدمی مسلمان کو جب بھی خوشی ملتی ہے تو خوشی میں اس کی عبادت میں بڑھوتری ہوتی ہے، عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں 5 نماز ہے، یہاں ایک نماز عید کی نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد عجیب بات ہے، روزانہ 5 نماز بستی کی، محلے کی مسجد میں پڑھتے تھے، یہاں کہتے نہیں باہر نکل کر، آبادی سے نکل کر جنگل میں پڑھو، عیدگاہ میں پڑھو۔ یاد باہر نکالا اور آبادی میں پہنچایا، اور آبادی میں نکالنے کے بعد وہاں نماز پڑھائی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ ہمیں خوشی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف متوجہ کیا کہ بھئی ہم نماز پڑھیں اور نماز بھی آبادی سے باہر نکل کر پڑھیں۔ پھر عجیب بات ہے، ہر نماز کے اندر تو ایک ایک ہی تکبیر رکھی، شروع میں تکبیر تحریمہ ہے ایک، اور رکوع میں جانے کی تکبیر ہے۔ عید کی نماز میں تکبیر کو بھی بڑھا دیا، یعنی خوشی کا دن آیا تو عبادت کو کیسا بڑھایا، آبادی سے باہر نکالا، آبادی سے باہر نماز پڑھائی، اور نماز میں 3 تکبیروں کو بڑھا دیا، ہر رکعت میں 3 تکبیروں کو بڑھا دیا۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 3 تکبیر کہنی ہے، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر کہنی ہے۔ یہ سب ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ یہ سب بتلا رہا ہے کہ مسلمان کی خوشی اس میں ہے کہ اللہ کی عبادت کو بڑھا دے، اللہ کی عبادت کے طریقے کو بڑھا دے، اللہ کی عبادت کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے اس طریقے سے ادا کرے۔ اس طریقے سے اگر ہم نے عید کی نماز کو ادا کیا اور عید کے بعد یہ کام کیے کہ ہم نے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ملاقات کی، بہت اچھی بات ہے۔ میں ایسے موقع پر خاص طور پر کہوں گا، گھر میں رہتے ہوئے بھی آپس میں کبھی اختلاف ہوتا ہے، کبھی بھائی بہنوں میں، کبھی ماں باپ میں، اولاد میں، کبھی اڑوس پڑوس میں، کبھی رشتہ داروں میں۔ عید کا موقع بہت اچھا ہے، عید کی نماز کے بعد فوراً طے کرے اپنے گھر میں جا کر کہ ہر ایک سے ملاقات کرنی ہے، ہر ایک سے معافی طلب بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں بھائی ہوں وہ بہن ہے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹی ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ ہر ایک سے خود پہلے جا کر پہلے خود سلام کریں گے، معافی طلب کریں گے، اور اسی طرح اڑوس پڑوس میں بھی اگر تعلقات میں کچھ کشیدگی ہے معافی طلب کریں گے، محلے میں رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ہے، معافی طلب کریں گے۔ تو اس میں یہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی قصور ان کا ہے، قصور ان کا ہو کہ ہمارا ہو۔ آج خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت مختلف النوع ادا کی ہے، تو اس میں ایک یہ بھی ہے، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ کتنی بڑی وعید ہے آپس میں قطع تعلق کرنے والے کو، شب برات میں بھی اس کی مغفرت سے محرومی رہتی ہے، عید کی رات میں بھی مغفرت سے محرومی رہتی ہے، رمضان کی آخری رات میں بھی مغفرت سے محرومی رہتی ہے، لہذا اس کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ 27ویں شب میں جو باتیں بتائی تھی، خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کے لباس کے بارے میں، اس میں بھی دوبارہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہماری شادی اور ہماری خوشی کے موقع پر ہمارے جو ماں بہنوں کے لباس ہے، اس لباس میں خوب پردے کا اہتمام کرے، خوب اچھی طریقے سے اس بات کا خیال کرے، ہر باپ اس بات کو سوچے اور ہر بھائی اس بات کو سوچے کہ میری کوئی بھی بیٹی جو 8-9 سال کی ہوگی، یا میری کوئی بھی بہن 8-9 سال کی ہوگی، وہ انشاءاللہ ہمارے گھر سے دوپٹے کے بغیر نہیں نکلے گی۔
اس کا خاص لحاظ محبت کے ساتھ، شفقت کے، لڑائی نہیں کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، غصے نہیں ہونا ہے، لڑنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، بہت محبت کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ ان ماں بہن بہو بیٹیوں کو سمجھاتے ہوئے ان کو یہ کہنا ہے کہ گھر سے تم نکلے گی تو اپنے گھروں اپنے سروں پر دوپٹہ رکھے گی، اس طریقے سے لباس کا بھی ذرا اچھا اہتمام کرے کہ لباس بھی فیشنیبل نہ ہو، بدن کو کھلنے والا نہ ہو، اپنے اعضاء کو ظاہر کرنے والا نہ ہو۔ اس لباس کے ساتھ اگر عید کا دن گزارے تو انشاءاللہ واقعی میں یہ عید کا دن اللہ کی طرف سے مہمانی کا ہوگا، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ لہذا لباس وہ ہو جو اللہ کو پسند ہو، کھانا وہ ہو جو اللہ کو پسند ہو، کھانے کا طریقہ وہ ہو جو اللہ کو پسند ہو، تو یہ اللہ کی مہمانی ہوگی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی کو دعوت دیں اور دعوت کے بعد آپ کے گھر میں مہمان آئے اور مہمان اس انداز سے کام کرے کہ آپ کو اس سے تکلیف ہو، یہ اچھا ہے؟ نہیں۔ اگر مہمان اس طرح کام کرے، آپ جہاں بٹھائے وہاں بیٹھتا ہے، جو کھلائے وہ خوشی سے کھاتا ہے، جو پلائے وہ خوشی سے پیتا ہے، تو آپ ایسے میزبان سے، ایسے مہمان سے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا دن ہے، لہذا مہمانی کے دن خوب اچھی طریقے سے بہتر سے بہتر کھانا پکائے، بہتر سے بہتر کھانا خریدے، خود بھی کھائے، گھر والوں کو بھی کھلائے، لیکن ساتھ ساتھ میں تھوڑا غریبوں کا بھی خیال رکھے کہ غریبوں کو بھی تھوڑا دے۔ ایسا نہیں کہ بس خوشی میں اپنے ہی پیٹ بھرتے رہے، اپنا پیٹ بھی بھرنا چاہیے اور غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہتر سے بہتر کھانا۔ پھر مہمان بلایا ہے، بڑے مالک ذوالجلال نے مہمان بلایا ہے تو اس کے گھر میں اس کی شان کے ساتھ جانا چاہیے، لہذا لباس بھی ہمارا شرعی ہونا چاہیے۔ شرعی لباس کے ساتھ، شرعی انداز کے ساتھ حلال اور طیب کھانا کھائیں گے تو واقعی میں اس کی مہمانی کا حد ادا ہوگا۔ اور اگر میرے بھائی مہمان ہم اللہ کے بنے اور شرعی ہمارا لباس نہیں ہے، کھانے پینے کا طریقہ ہمارا انگریزی ہے، فیشنیبل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے کہ میں نے اپنے بندے کو مہمان بنایا اور اس نے وہ طریقہ اختیار کیا جو میرے نبی کا طریقہ ہے، اس کے خلاف ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھے تو انشاءاللہ یہ عید ہمارے لیے قابل مبارکباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ، پہلی رمضان سے لے کر آج تک جو باتیں آپ نے اپنی توفیق سے کہلوائی، جو باتیں آپ نے اپنی توفیق سے سنوائی، اے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، عید رمضان کی مبارک راتیں آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ جیسا حق تھا ہم اس کو وصول نہ کر سکے، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جو عبادت ہوئی ہے اپنے فضل سے اس کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ آخری رات ہے، اس کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرما۔ آنے والی عید کی رات کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ عید کے دن کو اس کے حقوق کے ساتھ اے اللہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عید کے دن آپ کے مہمانی کیا ہے، اے اللہ بہترین مہمان وہ ہے جو میزبان کو خوش کر دے۔ اے اللہ اس مہمانی میں آپ ہم سے خوش ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی مہمانی نہیں ہے۔ اے اللہ اس مہمانی کے دن میں آپ ہم سے خوش ہو جائیے، ایسے اعمال ہم سے کروائیے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے کھانے پینے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، چال ڈھال کا طریقہ ایسا ہو جو آپ کو پسند آ جائے۔ اے اللہ عید کے موقع پر ہمارا لباس خلاف شرع نہ ہو، ہمارے کھانے پینے کا انداز خلاف شرع نہ ہو، جس سے آپ کی مہمانی میں اے اللہ ہم سے کمی آ جائے۔
اس سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، رمضان میں آپ نے کے فضل سے بہت کچھ مانگا ہے، اے اللہ آپ نے ہمیں آج تک محروم نہیں فرمایا، اے اللہ آج بھی ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ الہ العالمین ہمیں شفا عطا فرما، ہمیں قوت عطا فرما، ہماری مرادوں کو پوری فرما، ہماری حاجات کو پوری فرما، ہمارے جو بھائی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو رزق کے معاملے میں تنگ دست ہیں، اے اللہ ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما، وسعت کے ساتھ رزق حلال اور طیب نصیب فرما، رزق مشتبہ اور حرام سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر خیر کو مقدر فرما، الہ العالمین ہر شر سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین آپ کی توفیق سے عبادتیں ہوئی ہیں، آپ کی توفیق سے تلاوت ہوئی ہیں، آپ کی توفیق سے ذکر و اذکار ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کی شایان نشان تو نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری عبادت بھی کمزور ہے، اے اللہ آپ کی شان کریمی سے آپ اس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارا بیڑا پار فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آپ کی بارگاہ میں کامیاب کر دیجئے، اے اللہ ہمیں بامراد کر دیجئے، اے اللہ ناکام ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ناکام ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ امت کو سنبھالا دے دے، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، امت کے لیے عافیت کی شکلیں پیدا فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، امت کے ننگوں کو پہنا دے، امت کے پیاسوں کو پلا دے، امت کے بھوکوں کو کھلا دے۔ اے اللہ کتنے تیرے بندے اور بندیاں ہیں جو بیچارے عید کا انتظام نہ کر سکے ہوں گے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کا انتظام کروا دیجئے، اے اللہ اسباب کے طور پر ہمارے اہل مال کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ تلاش کر کر کے ان کی مدد کرنے کا ہمیں جذبہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہر ایک کی عید عافیت کے گزرے اور عید کے بعد کی زندگی تیری فرما برداری والی گزرے، اے اللہ اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ عید کے بعد کی زندگی تیری رضامندی والی گزرے، تیری ناراضگی والی گزرے، اس سے حفاظت فرما، اے اللہ نفس و شیطان اے اللہ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے چوکنا ہے، اے اللہ اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، جس طرح رمضان میں آپ نے ہماری حفاظت فرمائی، رمضان کے بعد بقیہ ایام بھی حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اے الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔